جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے, انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. یہ عام بات ہے, یہ کچھ نئی بات نہیں, ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا, اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا. وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں, چکن بریانی یا مٹن پلاؤ. یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے. وہ بزنس مین سوچے گا, تاجر سوچے گا کہ میں کس کا دھندا کروں, کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے, اور یہ عام بات ہے, بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے, اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, the brain Allah has given us, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے, منہ زبانی یاد ہے, اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن, بہت چھوٹا, ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے, دماغ بھٹکتا ہے, سوچتے رہتا ہے کیا کروں, کیا پکاؤں, کیسا تجارت کروں, کل کیا کروں, کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے, انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے, ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے, مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے۔ آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ۔ ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے۔ 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا۔ اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کیے اس کتاب میں، واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس۔ صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور پھانسی پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون،
इन हथकंडों से दूर रहो ताकि तुम फला पाओ। यहाँ सलाह में हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फांसे मत फेंको, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे दूर रहो ताकि आप फला पाओ। अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है सलाम में। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 की तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। हराम में आपके लिए मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर सूअर का गोश्त और गैर अल्लाह का खाना, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया हुआ खाना, यह आपके लिए हराम है। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर, गैर अल्लाह का खाना आपके लिए हराम है। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब तिलावत करते हैं सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो जज को रिश्वत देने के लिए। जो हाकिम है, जो जज है, उसको रिश्वत देने के लिए पैसे मत इस्तेमाल करो ताकि आप दूसरे का माल हड़प कर सको। यहाँ हिदायत मिल रही है कि रिश्वत देना हराम है। हो सकता है कि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद तिलावत करते हैं सूरह इसरा की आयत सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24। जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए, और अगर एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और दुआ करो अल्लाह से क्या इन पर रहमत बरसाए जिस तरीके से उनने बचपन में मेरी परवरिश की। यहां हिदायत मिल रही है हमें अल्लाह से कि अल्लाह के इबादत के बाद हमें हमारे वालिदैन की इज्जत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक है और वो जानता है कि इंसान ज़ईफ होने के बाद ऐसे हरकत करता है जिससे हो सकता है कि आम इंसान चिढ़ जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके वालिदैन अगर एक या दोनों ज़ईफ हो जाए उफ तक मत कहो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और अच्छाई से पेश आओ और दुआ करो अल्लाह से क्या इन पर रहमत बरसाए, क्योंकि इनने मेरी बचपन में परवरिश की। इसीलिए मैं कहता हूं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। हमें सलाह में हिदायत मिलती है, इट इज प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। जैसे मैंने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग का लफ्ज सुनते हैं फौरन हमारे जहन में आ जाता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम आप कर लेंगे काफी है, उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की ख्वाहिश नहीं है। जो हम प्रोग्राम करते हैं वही जवाब देगा। लेकिन मैंने कहा था अगर आप मुझे इजाजत देंगे क्या इंसान को कंप्यूटर कहूं या मशीन कहूं, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के पास खुद की ख्वाहिश है, इसीलिए एक बार प्रोग्रामिंग करना काफी नहीं है, ये अपने आप भटक सकता है। कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम करो खलास, वो वैसा ही चलेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया। लेकिन इंसान के पास खुद की ख्वाहिश है, फ्री विल। वो आपकी बात मान भी सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है, अल्लाह की बात भी मान सकता है, अल्लाह के खिलाफ भी जा सकता है। तो जरूरी है कि एक बार प्रोग्रामिंग काफी नहीं है, और उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। अगर कंप्यूटर में वायरस लग गया फिर जरूरी है कि हमें फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने पड़ता है, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा।
تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں, کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے, اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں, کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے انسیزنلی, جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں, کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں, مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی, مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو, فجر, عصر, مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی, صبح کی, اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر, تو پھر سے دہرایا گیا ہے, تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے, ایٹ دا پینیکل, جب اترنے لگتا ہے, یہ وقت ظہر کا, اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر, جب دن شروع ہوتا ہے, جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے, اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت, سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے, اور ظہر اور عصر کے بیچ, یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی. تیسری صلاح ہے عصر, ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی, سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالی ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی, جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک, رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے, آپ کو ہدایت ملیں گی, آپ کو رہنمائی ملیں گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں
وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا, ٹرمپٹ. بونگا بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹے کی, گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز, اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے, افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی, کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے, رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے, مکہ کی یا مدینہ کی, ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے.